رب العالمین نے ارشاد فرمایا وذکر، یہ قرآن پوری امت واسطے آئے. اللہ پاک نے فرمایا وذکر، کملی والے تسا بھی میں اللہ کو یاد کرو، تے تہاڈی امت دا ہر بندہ ایمان والا بھی میں اللہ کو یاد کرے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. محبت نال فرمایا میں اللہ کو یاد کرو. تے یاد کرنا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید بھی بے شمار موقعوں تے آئے. مثال کے طور سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا بے شک ذکر یعنی قرآن کو اساں نازل کیتا ہے تے قرآن دی حفاظت بھی اساں کرن والے ہیں. پتہ لگا اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کرو یعنی قرآن پڑھو. ابو قرآن ایک بھی مقام پڑھا یہ دسیندا پیا رب العالمین نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. ابو اللہ پاک ارشاد فرمایا نماز وسطی عصر دی نماز جڑی اللہ فرمایا ان دی حفاظت کرو. ان تو بعد بھی ذکر دا لفظ ہے یعنی نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی. توجہ نال سارے سنتے بولیں ہو نال تاکہ سمجھ آندی وجہ. نماز بھی اللہ کو یاد کرنا ہے تے قرآن پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے تے نوافل عبادت اے سب اللہ دی عبادت اللہ کو یاد کرنا ہے. جڑے بندے یاد کریں اللہ پاک ارشاد فرمایا وذکر، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھتے قرآن پڑھتے عبادت کرتے. اللہ فرمیندے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جڑا بندہ اللہ کو یاد کریں دے ایمان والا، اللہ فرمائیں دے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جڑا ایمان والا اللہ کو یاد کریں دے، اللہ دا ذکر نماز قرآن و بندے کو نفع پہنچا دیں دے. اور نفع کیا پہنچیں دے؟ ادھر سے میں ایک دو گالی صرف عرض کرم. جناب والا توجہ فرماؤ، جڑا بندہ قرآن کو پڑھ دے یہ اللہ دا ذکر ہے. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ اللہ دا ذکر ہے. تے جڑے اللہ دے ولی ہیں تو سن چکے ہوئے پہلے کہ ایک ایک دن ایک ایک واری اللہ دا قرآن پڑھ دیں. ہر رات ایک ایک واری اللہ دا اچھی اچھی بلندے ہو قرآن پڑھ دیں. غوث اعظم پاک نے 15 سال تک ہر رات بہتے نا کھڑتے، ہر رات کھڑتے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی پاک نے اللہ دے پورے قرآن دی تلاوت فرمائی. وہ مقام جڑا ہے وہ تو آپ ڈٹھی بیٹھے ہوئے جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دا مقام کتنا اعلیٰ ہے. انشاءاللہ ایک دو گالی میں حکایات بھی سنے سا تاکہ سمجھ آوے. عرض پہ کرے نامی جناب والا جڑا بندہ قرآن پڑھ دے اللہ پاک کو قرآن دا بدلہ تے جزا کیا عطا فرمائیں دے. رب العالمین دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دے، جڑا یہ بندہ قبر دے وچ ویسی قرآن پڑھانا والا ساری دنیا واپس چلی ویسی، ابا اما بہن بھائی سارے واپس، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پرندے دی صورت دے اندر بندے دی قبر دے وچ داخل تھی ویسی ہے. جڑے ویلے داخل تھی ویسی قبر وچ ولے نہیں جو صرف وہی رلے سامپو سی نا. حدیث واقع چاہے نبی علیہ السلام نے فرمایا
قرآن پرندے دی صورت جڑے ویلے قبر دے وچ آسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اپنے پر کھول تے میت دے اتویں میں کر گنسی. فرشتے قرآن کو اکثر بھاویں گناہگار ہوئے، یہ حدیث دے وچ لفظ ہے بھاویں گناہگار ہے، فرشتے اکثر میاں ہٹ قرآن کو اکثر یہ بندے کو اصل تکلیف نہیں ہونی ہے گرز مارنے تو ہٹ ون. قرآن کیا آدھا ہے مختصر حدیث پاک دے اندر آیا قرآن اللہ دے دربار ارشاد فرمے سی عرض کرے سی کہ بے نیاز اللہ اے بندہ دنیا دے وچ میں کو پڑھدا رہ گئے اللہ جو مشکل وقت آیا میں قرآن ہی کو چھوڑ تے نہیں ویندا یا میں قرآن دی شفاعت دے حق وچ قبول فرما تے دی بخشش فرما عذاب قبر تو محفوظ فرما تے یا ولی میں کر اللہ اگر کو نہیں بخشیندا میں کو قرآن چکا ڈلے جنا دل خوش تھے سبحان اللہ اچھی اچھی آپ کو مختصر ہے ایک علیحدہ موضوع بنوے سی میں سمجھاون واسطے ایک مثال دیتی ہے جیڑا بندہ قرآن پڑھ دے اللہ کو یاد کریں دے قرآن اتنی وفا کریں دے کہ جڑے ہر کوئی پچھاٹ ویندے اما ابا دھیاں پتر اللہ دا قرآن نال ویندے قبر دے اندر تے عذاب قبر تو محفوظ فرمیندے یہ اللہ دے ذکر دا فائدہ تے جڑے اللہ دے یار ولی ہر وقت زبان دے تے اللہ دا قرآن ہے. قرآن پڑھوں گا ذرا توجہ ہے ولیاں دی شان اللہ فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون. اللہ فرمائے جڑے میں اللہ دے یار الذین یذکرون اللہ قیاما فرمایا جڑے میں اللہ دے ولین میں اللہ دے یارن میں اللہ دے دوستن اللہ دے کھڑن تے میں اللہ کو یاد کھڑے کرین وقعودا اتے بہ گئے تھکتے تول بھی میں اللہ کو یاد پہ کرین اتے فرمایا وعلا جنوبہم پہلے کھڑتے میں اللہ کو یاد کیتے نے تھک گئے بہ گئے بہتے میں اللہ کو یاد کیتے نے بہتے تھک گئے فرمایا لمبے تھی تے میں اللہ کو یاد کیتے نے. توجہ کر گئے نو اللہ دے ولی جڑے ہیں کھڑن تے اللہ کو یاد پہ کریں بیٹھن تے اللہ کو یاد پہ کریں تے تھک پہ لمبے تھی گئے تو ول بھی اللہ کو یاد پہ کریں. جناب والا توجہ فرماؤ میں پیار کرنا میں جڑے اللہ دے ولی ہیں اللہ دے دوست ہیں یا یہ نماز پڑھ دیں یا یہ قرآن پڑھ دیں جڑا بندہ ہاں یہ اکا دکا واقعات ایسے کتاباں دے اندر آئے نا کہ بھئی وہ بندہ جڑا ہے جے کو اللہ دوست بنائے وہ قرآن نہیں پڑھیا ہوا وہ نماز نہیں پڑھتا نیکیاں نہیں کریندا لیکن بندے دے وچ کئی خوبیاں نیکی والی ایو سمجھ ہیں جڑے اللہ کو پسند آوے نہیں. مثال دے طور تے ایک مثال دینا چاہ لیکن گالو ہے اللہ کو یاد کرنا توجہ ہے نا یاد کرن دے طریقے ہیں جڑے میں دسے قرآن پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے نماز پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا تے ول بئی گل سنو جڑی آئیے بھئی جناب والا تو پتہ ہے ایک گلر جڑا ہے ترے کنو مردہ پیاتے ایک فاحشہ عورت نالو لنگی ان کیا کیتا اپنا دوپٹہ لہایا لہاتے اپنے جرابہ موزیاں دے وچ بدھیا بجھ تے کھوہ چ پانی کڈیا کڈتے ہوں گلر کو پلایا. حدیث پاک مشکات شریف وچ کھڑی ہے کہ جڑی زانیہ فاحشہ گندی عورت ہے اللہ ان دی توبہ ہی کتے کو پانی پلاون دے صدقے دیتی جو اللہ ان دے پیٹ جو کئی ولی اللہ پیدا فرما دیتے. توجہ ہے یہ بھی نیکی ہے اللہ دی مخلوق دی یاد رکھو انسان دی نیکی خدمت تو سبحان اللہ ہے لیکن اگر اللہ دی مخلوق جانور جڑے بندے کو ایذا نہیں دیندے جویں نانگے سپ بچھو یہ سمجھ تکلیف دینے والی چیزاں جڑے ہیں انہاں دی خدمت دا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آندی پئی کہ نہیں
مگر بچے جی شیر ہے درندے نا انہاں دی خدمت دے تے کوئی ثواب نہیں. لیکن اللہ دی بڑی مخلوق جی کبوتر ہے جی چڑیاں ہیں جی کتا ہے جی 20 چیزاں جانور ہیں اگر یہ بندے کو تکلیف نہیں دیندے انہاں کو پانی پلاؤ تے تاں بھی ذریعہ نجات ہے انہاں کو کھانا کھواؤ تاں بھی ذریعہ ہے نجات ہے. انشاءاللہ کو موقع بھی آیا تو عید ہوتے ہی انشاءاللہ صدقے دے موجود ہوتے وال گفتگو کرے سو تے بھی عرض کرے سا جناب والا توجہ فرماؤ. اللہ دا ولی جڑا بندہ نیکی کریں دے اے بندہ اللہ دا ولی بن ویندے اللہ دا دوست بن ویندے تے جڑے اللہ دے دوست بن دے انہاں دا مقام توجہ کرو. میں دو واقعات سنوینا تاکہ سمجھ آوے جو اللہ دے ولیاں دا اللہ دے دربار وچ مقام کیا ہے. توجہ کرو. ابھی عنوان واسطی یہ اللہ دے بزرگ ہیں. آپ فرمائیں میں سمندر وچ ویلا پیا میں میری کشتی جڑی ہے ٹوٹ گئی تختے نال تختہ انج تھی گیا ایک پھٹے دے اوتے میں تے میری بیوی پھٹے دے اوتے بس بہ گئے سے کلا کلا جو پھٹا تھی گیا ایک پھٹے دے اوتے سڈو بہ گئے سے تے والے نہیں تھوڑی دیر سمندر دے وچ جو ہن ڈیاں دے ڈے گزر گئے. آپ فرمائیں اللہ پاک نے ہی حالت وچ میں کو میری بیوی کو اللہ نے بچی عطا فرمائی سمندر دے وچ تے ایک پھٹا کشتی ٹوٹ گئی ایک پھٹے دے تے ڈوہیا تے اساں میاں بیوی تے اللہ میری بیوی کو بچی ایک عطا فرمائی اٹھائی ایک پھٹے دے اوتے. توجہ کرو. فرمینے والدے گزرتے رہے تے سمندر دے وچ پانی دی لوڑ جو پئی پیون دی بچی کو ترے لگی اون آکھیا جو میں کو ترے لگی ہے. روایت دے وچ آئے جڑے لے آکھے نا ترے لگی ہے تے ابا جڑا اللہ دا ولی اللہ کی دعا منگی اللہ سیاں میری بچی کو ترے لگی کو پانی پلاویں ہا انتظام کریں ہا. روایت دے وچ آئے توجہ کرو. آپ فرمائیں اللہ دے ولی ابھی عنوان واسطی آپ فرمائیں میں اللہ دے دربار التجا کیتی بے نیاز اللہ مہربانی فرما ای حالت تے تکلیف دے اندر میری بچی کو شدید پیاس ہے ہو سکتا ہے پیاس کنو مر ونجے اللہ کو رحمت دا پانی عطا فرما میں بچی کو پلاواں. جناب والا روایت دے وچ ہے آپ فرمائیں کہ میں کیا دیکھے اچانک ہی میں تھے توجہ میں دے ایک بندہ ہوا دے وچ آئے اڑدا ہویا ایک بندہ ہوا دے وچ آئے سونے دا تھال چایا ہویا آئی یاقوت دا وچ پیالہ رکھیا ہویا آئی پانی بھریا ہویا آئی پیالے دے اندر تے پانی جڑا آئی احلا من العسل ماکھی کنو میٹھا پانی برف کنو ٹھنڈا پانی وہ بندے پانی دا پیالہ دیتا میں اپنے بچوں کو پلایا اتے ول توجہ کرو جناب والا او بزرگ ابھی عنوان واسطی فرمائیں میں وہ بندے کو آکھیا جڑا ہوائی چودتے سونے دے تھال چاہتے آئے یا خود دے پیالے چاہتے آئے پانی پلائے سی میں کہ میاں اے تدس اللہ تے کوئی مقام کی میں عطا فرمائے جو تو ہوا میں چوٹ گئی ودیں سونے دے تھال چاہی ودیں یاقوت احمر دے پیالے چاہی ودیں پانی یو سمیں سونے جو ماکھی کنو مٹھے برف کنو ٹھنڈے دودھ کنو چٹے ایڈے مٹھے پانی چاہی ودیں مقام کی میں ملے توجہ ہے وہ اللہ دے ولی جڑا نیک پانی پلاور ہوائی چوایا وہ کیا ہے ابھی عنوان واسطے میں جڑے ویلے اللہ دی یاد کیتی ہے ساری دنیا کو چھوڑتے اللہ نال یاری لئیے اللہ ہی اپنی یاری دے صدقے میں کوئی مقام عطا فرمایا ہے. پتہ لگا جو بندہ اللہ دا دوست بن ونجے اللہ کو عجیب عجیب شانہ عطا فرما چھوڑے. ایک دال دوجی توجہ کرو. اللہ دے ایک ولی ہیں جنہاں کو آدھیں شکری بابا. کیا آدھیں شکری بابا. اے او اللہ دے ولی ہیں پہلے ان دی وجہ تسمیہ دسنے وہاں بہو کو شکری بابا کیوں آدھیں ہیں جیڑے ویلے کوئی بابے کیوں منگے آنا وہاں تے شکر تے آپ اللہ دے ولی
جیڑا ہی آوے آؤ کو شکر عطا کرے نے این گل انہوں کا نام رکھا گیا شکری بابا. یہ حضرت بابا گنج شکر دی گال نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک اللہ دے بے ولی پرانے. ایک نے جناب والا قوم نے کیا کیتا، آپ غسل خانے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، داندے کھڑے ہیں، انہاں کہ آج پتہ لگتی بابا شکر کی میں دیں دے. توجہ ہے، آج پتہ لگتی بابا شکر کی میں دیں دے. بابا غسل خانے تو پتے ہوں ملے کچے فرش، غسل خانے کچے، آج تک پکے پکے تو بڑے ٹائلاں والے کم ہیں. پرانا دور بندے جو گئے انہاں کا بابا شکر دے آپ ہوں غسل خانے تے کچا فرش. توجہ میں دیر حضرت شکری بابا روایت چاہیے میں اپنا پیر فرش زمین جس کے دھاندے کھڑے ہیں نا غسل خانے دے وچ ایویں پیر جو ماریا نا مٹی تھوڑی جی پیر نال کٹھی تھی آپ نہیں وہ لپ بھرتے بندے کو اے گن بھائی جی میں مٹی دی موٹھ دتی. جناب روایت دے تفسیر روح البیان ہے معتبر کتاب ہے، یہ 12 تقریری نہیں، تفسیر روح البیان ہے. آپ نے غسل خانے دے فرش والی مٹی دے تے میں جو پیر ماریا نا مٹی گارا کٹا دیا چاہتے بندے گن بھائی. روایت دے چاہے وہ جوان گن تے جی میں اپنے ہاتھ چ پائے نا اللہ نے جناب والا وہ مٹی جڑی گارے والی آئی اللہ کو شکر نال تبدیل فرما دیتا. ول بندے رکھ دیتا جو اے بابا یار شکری بابا ہے، مٹی دے وے تے شکر بنویں دیے، ریت دے وے تے شکر بنویں دیے. اللہ ایو سمی تاثیر رکھیے آپ دے ہاتھ دے اندر کہ دیکھو نا جیڑی شاید کوئی ہاتھ لاویں شکر بنا چھوڑن ہے این واسطے نا شکری بابا. مقام کیا ہے ہن توجہ کرو ایویں نہیں شکراں بن دیاں ول مولوی پیری دور والے آپا صوفی حاجی سارے شکر بناؤں نا ول گنا تے کمان تے مشیناں دی لوڑ تے کہیں نہیں نا ہر بندہ شکر بنا کے نہ بابا یہ اللہ دے خاص لوگاں دے تے کرم ہوندے. توجہ کرو یہ شکری بابے دا مقام کیا ہا ہن تو یہ سناواں نا یہ شکراں ایویں نہیں بن دیاں دنیا دی شکر ایویں نہیں بنتی بڑی محنت ہے ایویں نا. ہن توجہ کرو جناب یہ ولی ہی مرتبے دا روایت دے وچ آئے کہ جڑے ویلے آپ دے اوتے وجد تاری تھی ویا وجد تے ول کیا تھیندا آپ بے ہوش تھی تے بے جان تھی تے زمین تے جڑے ڈھائے بجے نا کئی دیہ تک آپ جڑا ہے نہ اکھ کھلے نے نہ کہیں نال بلے نے اے تک روایتیں چاہے کہ لوگ آدھے جو ہون اے بابا شکری مر گئے تے ول کپا چاہتے روئی چاہتے آپ تے منہ چیرے میں نہ چاہ کرنا ہے چیرے میں نہ چاہ بھئی مر گئی اتنے دیں جو تھی گئے نہ اٹھی دے نہ سن دے نہ بلیں دے مر گئے کئی دیں این حالت تے ول کئی دیں اٹھی جو پویں نا ول نہ رات کو سمینا تے نہ دیں کو سمینا ہر ویلے ول اللہ دی یاد ہے. مقام ہے ہاں جناب توجہ کرو میں پڑھتا پیا بھی تفسیر کہ آپ دا مقام ہے ہاں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا عالم ارواح دے اندر آپ ایک مجلس لینے ان 4 قسم دے اللہ دے ولی حضور دی صحبت حاضر تھینے ان تے شکری بابا بھی اللہ دے رسول دی مجلس دے وچ شریک تھینے ان عالم ارواح. توجہ ہے جسمی تھائیں تے روح تھائیں ہاں جڑے گئے اور کئی دن جڑے ویلے آپ گھر نہیں آئے بیوی بچیاں دے بول تے بال بچے بیوی زال اے رومن لگ گئے یار ساڈا بابا پتہ نہیں کہڑے پاسے گیا رو تے اللہ کیوں دعا کیتی اللہ سیاں سارے بابے کو واپس بھیج دے سا کو ملوا دے اے جیویں رننے تفسیر چاہے کہ حضور سید عالم نور مجسم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب والا عالم ارواح دی مجلس دے وچ ایک اللہ دے ولی کو فرمایا ایویں کرو جڑا شکری بابا میری مجلس دے اندر بیٹھے، فرمایا ایک واپس اپنے گھر بھیج دو۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایندے بیوی بچے ایندے جدائی دے وچ روندے پین، لہذا میں محمد اجازت لینا کہ ونج تے اپنے بیوی بچیاں کو مل آویں۔ جب ویلے آپ آئے نا بیوی بچوں کو ملن، حضور کا جو حکم تھی گیا آئے نا جڑے ویلے توجہ کہ مسلمانوں عبرت کا مقام ہے، آپ کتنے ہیں تے ولی کتنے، توجہ ہے جی میں آئے نا واپس حضور دی مجلس چو آتے بیوی بچوں کو ملے تے ملتے آپ کیا فرمایا آج تو بعد فرمایا میں جڑا ہے تو آپ کو بیوی کو طلاق کرنا، بچیاں کو میں اپنے کنو علیحدہ کرنا۔ بیوی بچے رومن لگ گئے، حضور مہربانی کرو ساکو معافی دو، تو آپ کو ملن دا دل کریں دا۔ آپ فرمایا میاں تو آدھا ملن دا دل کریں دا آتے جڑے مصطفیٰ دے دربار میں بیٹھا میں تو آدھی وجہ تو واپس آیا ہے۔ روایت دے ففارغا جی میں لفظ آیا، آپ نے بیوی بچیاں کو چھوڑ دیتا اور رسول اللہ دی صحبت کو پسند فرما دیتا ہے۔ اللہ دے ولیاں دی نگاہ دے اندر دنیا مال و متاع بیوی بچے انہوں دی کوئی اہمیت نہیں، انہوں دی اہمیت ہے یا خدا راضی تھی وجے یا مصطفیٰ راضی تھی وجے۔ جناب والا میں قرآن پڑھتے آخری آیت ترجمہ کرتے آج دا باز ختم کرے سن۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پتہ ہے کیا یہ واقعہ سنتے ہو سکتا ہے کہ ہاں دے ذہن ایک سوال پیدا تھی گیا ہوئے کہ جناب دیکھو بھلا یہی کو دین ہے جو بندہ اللہ رسول کو ملن واسطے دال بال کو چھوڑ دے وے ہیں؟ تو قرآن سنو ایمان تازہ تھی ویسی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ لگتے ڈھیر تھک پے ہلی ہے اتنی بندے دے آواز نال مزہ بجے ایمان نال ہے محبت نال اچھی اچھی سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ جناب والا، رب العالمین نے ایمان والے نال خطاب فرمایا ہے، ایمان والے نال سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اللہ حکم فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا ایمان والو خیال کرائے مال تے اولاد کی تھئی میں نہ ہوے جو اللہ دی یاد کنو تو آپ کو غافل کر دے وے، یعنی مال آوے اولاد آوے، فرمایا ایک پاسے مال تے اولاد ہوئے ایک پاسے اللہ دی یاد ہوئے، فرمایا مال کو چھوڑ دیوائے اولاد کو چھوڑ دیوائے لیکن اللہ دی ذات دی یاد کو نہ چھڑائے۔ یہ قرآن آتے ابو اللہ کیا آتے یہ بھی توجہ کرو۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جہی میں کیتا بیوی بچیاں کو ترجیح دیتی روٹی کماون دے چکر دے اندر حلوہ آون تے دکان چلاون واسطے سارے کم کیتے لیکن اللہ دی یاد نہیں کیتی۔ توجہ ہے یہی نے کیتا یعنی مال اولاد کو ترجیح دیتی اللہ دی ذات دی یاد کو ترجیح نہیں دیتی۔ اللہ فرمایا جہی میں کیتا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جہی میں کیتا اللہ فرمایا یہ بندے بہت بڑا نقصان کیتا ہے۔ جیڑا آج بھی جی میں اپنی اکثریت ہے دیکھو نا جمعے دوستی تو آپ یہ چک والے بندے آنے ہیں نا کھاتا میں نا اگر باقی نماز آپ میں آؤں ایمان لال مزہ نہ تھی اللہ خوش تھی ویسی مسجد خوش تھی ویسی رب دیا رحمت تھی ویسے
تے بس جناب توجہ کرو، یہ مطلب یہ ہے جو اسا بندے غفلت کرنے ہیں، رزق کماون کاروبار کرن کو ترجیح دینے ہیں، رب دی عبادت کو ترجیح نہیں سے دیندے، ای واسطے مشکل ہیں۔ اللہ پاک کے دعا ہے اللہ تعالی نیکیاں دی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی رزق حلال عطا فرماوے، اپنی یاد دی توفیق عطا فرماوے، اولیاء کاملین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔